جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب جو تھے وہاں پر ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن یمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن یمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی ایک فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن یمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا کہ اے حذیفہ بن یمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو میں بتا نہیں سکتا۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دو بس کہ میرا نام اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر حذیفہ بن یمان جو تھے ان کی ہچکی بن گئی اور وہ کہتے ہیں کہ اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں کیا؟ کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے صرف اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کر دیتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر بڑے خوش واپس آئے اور عرض کی کہ اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار اس وقت مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرے چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے کہ اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھانا، اور حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شریک ہوا تو میری میت روضہ رسول کے پاس کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضۃ الرسول کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا کہ اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مل گئی تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر کی نظریں حذیفہ بن یمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ تو اس پر ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئی۔ اللہ پاک راضی ہوں حضرت عمر سے
زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے، جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی، پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی پر اتنا خوف تھا ان کے دل میں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے اس سارے واقعے کے بعد کہ ہمارا کیا بنے گا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر کے بھی ہم مطمئن ہیں کہ شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن سوچنے کی بات ہے حضرت عمر کی طرف دیکھیں کہ وہ جن کو زندگی میں بشارت مل گئی جنت کی، اور کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وہ موت کے وقت کس قدر خوف زدہ تھے، کس قدر خوف زدہ تھے اس ڈر سے کہ میرا کیا بنے گا اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا، تو ہمارا کیا بنے گا اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائیں، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دیں، ہمیں صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے کی توفیق دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیں۔